بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب۔ ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج۔ یہ سورۃ قاف کی آیت نمبر 6 اور اس کے بعد کی آیات ہیں۔ اس سورت میں اس سے پہلے اللہ تعالی نے فرمایا کہ قرآن مجید کی قسم کہ ضرور تم دوبارہ قبروں سے اٹھائے جاؤ گے، اور کافروں نے اس پر بڑا تعجب ظاہر کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تو بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے اور پھر ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو اب ان آیات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ دوبارہ پیدا کرنے والا جو اللہ ہے وہ ایک قادر ذات ہے۔ اس اللہ نے آسمان کو پیدا فرمایا، زمین کو بنایا، پہاڑوں کو زمین پر گاڑ دیا، اور پھر اسی زمین میں پودے اگائے۔ تو کیا تم اللہ تعالی کی قدرت کو کائنات میں دیکھ نہیں رہے؟ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے آسمان کی طرف؟ فوقهم جو آسمان ان کے اوپر ہے، اس کے لیے کہیں دور جانا نہیں پڑتا، کوئی سفر کرنا نہیں پڑتا، بلکہ بس نظر اوپر آسمان کی طرف اٹھاؤ اور دیکھ لو۔ کیف بنیناہا، کس طرح ہم نے آسمان کو بنایا ہے، وزیناہا، اور ہم نے اس آسمان کو مزین کیا ہے، آراستہ کیا ہے، وما لہا من فروج، اور نہیں ہے اس آسمان کے لیے کوئی رخنہ اور کوئی شگاف۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔ پہلے فرمایا فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيجٍ، کافر لوگ گٹمٹ ہو گئے ہیں، دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے، وہ شبے میں پڑ گئے ہیں۔ لیکن اگر وہ آسمان پر غور کرے تو وہ گٹمٹ نہیں ہوں گے۔ اتنا وسیع و عریض آسمان، اور یہ اللہ کی پھیلی ہوئی کائنات، اس کے منظم اور اس کی تخلیق کو دیکھ کر
کیا اس میں کوئی شبہ کیا جا سکتا ہے کہ اس اللہ کے لیے انسان کی دوبارہ پیدائش مشکل ہے؟ آسمانوں کی پیدائش تو اور زیادہ مشکل ہے۔ یعنی انسان غور کرے کہ ہماری زمین وہ تو کسی ایک کہکشاں میں ایک ذرہ ہے، اور سورج بلکہ سورج کی طرح تقریباً 3 ارب تارے صرف اس ایک کہکشاں اور گلیکسی کا حصہ ہے، اور اس طرح کے لاکھوں گلیکسی ہیں۔ اتنی وسیع کائنات، اس میں زمین کی، پوری زمین کی حیثیت ایک ذرے کی ہے، اس زمین پر کھڑا ایک انسان، کیڑا نما حیوان، اور حیوان ناطق وہ یہ کہتا ہے کہ میں دوبارہ کیسے پیدا کیا جاؤں گا۔ تو یہ خود اس انسان کی عقل کی تنگی ہے کہ باوجود اس کے کہ اتنی وسیع و عریض آسمان کی پیدائش کو وہ دیکھ رہا ہے، اور پھر بھی دلیل مانگتا ہے، اور پھر بھی تعجب کرتا ہے۔ تو افلم ينظروا الى السماء، اور اللہ نے فرمایا فوقہم۔ قرآن مجید جب دلائل دیتا ہے تو وہ قرآن فلسفیوں سے اور سائنسدانوں سے صرف مخاطب نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان سے مخاطب ہے۔ آسمان کو اپنی عام نظر میں ہر مسلمان، ہر انسان دیکھ رہا ہے، اور اس کو اس دلیل کے لیے دور جانا نہیں پڑتا۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ اس آسمان کی بلندی کتنی ہے، اور اس کائنات کی وسعت کتنی ہے، اور اس کا تو کوئی ستون نہیں ہے، اور پھر اس آسمان کو ستاروں سے مزین کر دیا ہے، اور پھر اتنی وسعت کے باوجود کوئی ریپیئرنگ اور کوئی رنگ و روغن نہیں، اور اس آسمان میں کسی قسم کا کوئی رخنہ اور شگاف نہیں۔ وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ، اس آسمان میں کوئی پیوند نظر نہیں آ رہا، کوئی جڑائی نہیں، کوئی سلائی نہیں۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے۔ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور ہم نے ڈال دیے اور جما دیے اس زمین میں پہاڑوں کو۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا، اور اگائے ہم نے اس زمین میں مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، ہر طرح کے تر و تازہ پودے۔ پھر اس زمین کو دیکھیں کیسے اس زمین کو پھیلایا اور اس کے اندر پہاڑوں کو رکھا، اور پھر اس زمین کی مٹی کو ایسا زرخیز بنایا کہ اس میں سے پودے اگ رہے ہیں۔ یہ سب تبصرۃ وذکریٰ لکل عبد منیب، یہ تبصرۃ، یہ سمجھانے کی چیز ہے۔ تبصرۃ بصارت اور بصیرت کے لیے ہے، یہ ذریعہ بینائی اور ذریعہ دانائی ہے۔ تبصرۃ مفعول لہو ہے، وہ ذکرہ اور نصیحت کا ذریعہ ہے۔ لکل عبد منیب، لیکن ہر اس بندے کے لیے جو حق کی طرف مائل ہونا چاہتا ہے، جس میں منیب ہے۔ عبد منیب یہ ہے کہ اس میں میلان اور انابت ہو۔ اگر خود وہ توجہ نہیں دینا چاہتا، وہ اس راستے پر چلنا نہیں چاہتا، اس میں خود میلان قلبی موجود نہیں ہے، تو پھر یہ ظاہر باہر دلائل بھی اس کو نظر نہیں آئیں گے۔ لیکن اگر وہ خود کچھ غور کرے تو مقصد کائنات کو اور مقصد تخلیق کو اور دوبارہ انسان کی پیدائش کو وہ بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ یہ کوئی حکیم اور قادر ذات ہے جس نے اس
کائنات کو سجایا ہے اور دوبارہ اس انسان کی تخلیق اس کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ بہیج کا معنی حسن نظر، تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ اس کا معنی یعنی خوش منظر اور تر و تازہ، بارونق۔ اور لکل عبد منیب کا معنی تفسیر زاد المسیر اور بعض دوسری تفاسیر میں وضاحت ہے کہ جو اللہ کی طرف پلٹنا چاہتا ہے اور اللہ کی قدرت میں غور کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے آسمان اور زمین بڑے ٹھوس دلائل ہیں۔ لیکن جو جھکنا نہیں چاہتا، جو ڈرتا نہیں ہے، جو رجوع نہیں کرنا چاہتا، اس کے لیے دلیل نہیں بن سکتی۔ یہ ذریعہ بصیرت اور ذریعہ یاداشت ہے۔ امام راضی نے تفسیر کبیر میں پھر تبصرۃ و ذکرہ اس میں فرمایا ہے کہ آسمان تبصرہ ہے اور ہر زمانے میں نظر آ رہا ہے، اور زمین یہ ایک تذکرہ اور یاداشت ہے۔ یعنی جب زمین و آسمان کا ذکر ہوا تو پھر دو الفاظ ذکر ہوئے، ایک تبصرہ اور ایک ذکرہ۔ تو یا تو زمین و آسمان میں سے ہر ایک تبصرہ اور ذکرہ ہے، ہر ایک سمجھانے کا ذریعہ بھی ہے اور نصیحت بھی ہے، لیکن ایک خاص مناسبت آسمان کی تبصرہ کے ساتھ، تبصرہ کی آسمان کے ساتھ اور ذکرہ کی زمین کے ساتھ بھی ہے۔ اس لیے کہ یہ زمین، اس کے اندر تو ہر دفعہ ہر وقت چینجنگ آ رہی ہوتی ہے، پودے نکل رہے ہوتے ہیں، گویا کہ بار بار یاداشت کا ایک ذریعہ ہے۔ اور آسمان تو ایک یکساں نظر آ رہا ہے، ہر وقت وہ بصیرت کی ایک نشانی ہے جو ایک تبصرہ ہے۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے اتارا آسمان سے پانی، مبارکن، جو کہ برکت والا پانی ہے۔ برکت عربی میں کثرت الخیر کو کہتے ہیں، جب فائدہ زیادہ ہو تو اس کو کہتے ہیں برکت۔ تو یہ پانی ایسا ہے کہ جو کثیر المنافع ہے، اس کا فائدہ زیادہ ہے، اور یہ مبارک اور نفع پہنچانے والا پانی ہے۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ، تو ہم نے اگائے اس کے ذریعے سے باغات، وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور اناج ان کھیتوں کی جو کہ کاٹی جاتی ہے۔ الحصید کا معنی جو کھیت کاٹ دی جاتی ہے اور جو کھیتی کٹتی ہے۔ عربیت کے اعتبار سے یہ الحصید اصل میں صفت ہے الزرع کے لیے، وَحَبَّ الزَّرْعَ الَّذِي يُحْصَدُ۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا۔ اب یہ بارش برسانے والا کون ہے؟ کسی کے اختیار میں نہیں۔ پھر بارش نے اپنا اثر دکھایا اور زمین میں سے اللہ ہی نے غلہ اگایا اور باغات پیدا فرمائے، اسی سے تو تم جی رہے ہو اور وہ تمہارے لیے ذریعہ بقا ہے۔ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ، اور کھجور کے درخت، باسقات، لمبے لمبے، اونچے اونچے۔ نخل کہتے ہیں کھجور کے درختوں کو، ایک درخت کو نخلا کہتے ہیں، اور جب اس کی جمع ہو تو وہ نخل۔ اور باسقات کا معنی ہے اونچے اور لمبے لمبے۔ لہا طلع نضید، کہ اس کھجور کے درختوں کے لیے طلع گچھے ہیں اور اس کے خوشے ہیں، نضید تہ بتہ۔ ابتدا میں کھجور کا پھل نکلتا ہے تو وہ پھل ایک خوشے کے اندر پیک ہوتا ہے،
اور اندر سے وہ یوں تہبتے ہوتا ہے جیسے انار کے دانے ہوتے ہیں. پھر جب اس کا غلاف ہٹتا ہے تو پھر وہ کیفیت نہیں ہوتی اور سب الگ الگ ہو جاتے ہیں، لیکن شروع میں وہ ایک گچھا ہوتا ہے اور اندر سے وہ تہبتے ہوتا ہے. تو طلعن کا مطلب وہ ابتدا میں نکلنے والا گچھا، اور اس کے اندر جو دانے ہوتے ہیں وہ نزید اور تہبتے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں عرب کے لوگوں کے سامنے تھی، وہ دیکھ رہے تھے. یہ تو بطور مثال بیان فرمایا. یہ طرح طرح کے پھل فروٹ جو اللہ نے پیدا فرمائے اور اس کے ذائقے اور اس کی پیدائش، یہ ہر ایک اللہ کی قدرت کی دلیل ہے. ایسے قادر مطلق ذات کے بارے میں تم تعجب کرتے ہو کہ ہمیں وہ دوبارہ کیسے پیدا کرے گا. رزقا للعباد، یہ ہم نے اگایا رزق کے طور پر، عباد اپنے بندوں کے لیے اور مخلوق کے لیے. عباد سے یہاں مخلوق مراد ہے. وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور ہم نے زندہ کر دیا اور تازہ کر دیا اس پانی اور بارش کے ذریعے سے مردہ اور بنجر زمین کو. پانی برسایا اور بنجر زمین کو تر و تازگی بخشی. یہ تو تم دیکھتے ہی ہو. اب تم پوچھتے ہو کہ اس مٹی سے جب ہم مٹی خاک میں مل جائیں گے تو دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے. لیکن دوسری طرف تم خود دیکھتے ہو کہ ایک مٹی ہے، اس پہ بارش برسی اور وہاں سے ایک پودا اگا، اور تم خود یہ پورا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہو. یہ اللہ نے ان پودوں کو جو زندگی دی، تم خود اس کا مشاہدہ کر رہے تھے. اوپر سے پانی برسا اور نیچے سے پودے اگے. اس کے باوجود تم یہ سوال کر رہے ہو کہ ہم اس زمین سے دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے. تو کیسے اٹھائے جائیں گے کہ یہی جواب ہے، کذالک الخروج، اسی طرح نکلنا ہے قبروں سے. قبروں سے تم ایسے ہی نکلو گے جیسے تم دیکھ رہے ہو کہ یہ پودے نکل رہے ہیں. اور پودے کے اس نکلنے کا یہ سست رفتاری جو تم ہے، اس کو جتنا آپ تیز کریں اور ایک دم سے آپ دیکھ لیں کہ وہ کھڑے ہو گئے اپنی پنڈلی پہ، اسی طرح تم انسان بھی قبروں سے نکالے جاؤ گے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے عقل عام سے عام لوگوں کو بعض بعد الموت اور موت کے بعد کی زندگی کی یاد دلائی ہے. اور اس یاد دلانے کے لیے قرآن نے جو انداز اختیار کیا دلائل کا، اس میں پہلا انداز یہ کہ قرآن مجید ایک معجزہ ہے. وہ معجزے والا کلام کہتا ہے کہ دوبارہ پیدا ہوں گے، بالقرآن المجید. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پوری کائنات کی چیزوں کو، زمین، آسمان، پہاڑ، پودے، بارش، ان سب کو دیکھ کر تم اللہ کی قدرت سمجھ سکتے ہو. تو دوبارہ پیدائش بالکل ایک ممکن اور معقول بات ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید نے جو اگلی دلیل بیان فرمائی ہے وہ یہ کہ کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود، جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے، واصحاب الرس، اور کنویں والے نے، کنویں والے لوگوں نے. قرآن مجید میں اصحاب الرس کا ذکر 2 بار ہوا ہے. سورۃ فرقان آیت نمبر 38 میں بھی گزرا ہے، اور یہاں پر بھی. رس کا مطلب ہوتا ہے کچا کنواں. یہ کون لوگ تھے؟ اس کے بارے میں تاریخ میں تو کئی باتیں ہیں، تفاسیر میں بھی، لیکن یہ کچھ ایسے ہی لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے نبی اور اپنے دائی کو قتل کر کے کنویں میں ڈال دیا.
اپنے دعوت دینے والے دائی کے ساتھ ظلم کیا تو قوم نوح کو اللہ نے غرق کر دیا. اس وقت سے لے کر اب تک یہ واقعہ اور اس کی تفصیلات اور اس واقعے کی صداقت کہ پوری زمین پر ایک طوفان نوح آئے یہ معلوم ہے. کنویں والے لوگوں کا تذکرہ عرب کے لوگ جانتے تھے، وہ غرق ہو گئے. وہ سمودی غرق ہو گئے. وہ عادی غرق ہو گئے. وہ فرعون غرق ہو گیا، اس نے بھی جھٹلایا تھا. وہ اخوان لوط اور لوط علیہ السلام کے بھائیوں نے، جو ان کے نسب کے بھائی تو نہیں تھے لیکن اخوان اس لیے کہا کہ لوط علیہ السلام نے ان کی قوم میں جا کے شادی کی اور وہ اسی قوم کے داماد بنے، تو ان کے ساتھ ایک طرح بھائی چارے کے ساتھ رہنا چاہتے تھے. وہ اصحاب الایکہ اور جنگل والے لوگ، شعیب علیہ السلام کی قوم کو اصحاب الایکہ کہا گیا ہے. بعض علماء کہتے ہیں یہ اصحاب مدین اور اصحاب الایکہ ایک ہے، اور بعض نے کہا یہ دونوں الگ الگ بستیاں تھیں اور دونوں کی طرف ہی اللہ نے شعیب علیہ السلام کو بھیجا تھا. وقوم تبع اور تبع بادشاہ کی قوم، قبیلہ بنو حمیر کا ایک بادشاہ تھا تبع. یمن کے ہر بادشاہ کو تبع کہتے ہیں، جیسے روم کے بادشاہ کو قیصر کہتے تھے، ایران کے بادشاہ کو کسرا کہتے تھے، تو اسی طرح یمن کے بادشاہ کو تبع کہتے تھے. مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے تھے. یہ نام نہیں بلکہ یہ ان بادشاہوں کے ہی مختص لقب ہے. تو تبع ایک بادشاہ تھا، وہ اسلام لے آیا تھا لیکن اس کی قوم نے نہیں مانا تھا. ان تمام اقوام کا ذکر کیا جو کہ پہلے بھی کئی آیات میں ان اقوام کی پوری تحقیق ہم بیان کر چکے ہیں. فرمایا اللہ نے کہ کل کذب الرسل فحق وعید، ان سب قوموں نے رسولوں کو جھٹلایا، آخرت کو جھٹلایا، توحید کو جھٹلایا، تو فحق وعید، میرا عذاب ثابت ہو گیا. اب بتائیں اتنی اقوام مکذبہ گزری ہے، ان کے سامنے یہی دعوت پیش کی گئی، انہوں نے نہیں مانا تو انجام کیا ہوا؟ غرق ہو گئے. تو ان بڑی بڑی اقوام سے جو اپنے دور کے متمدن اقوام تھے لیکن ان کا انجام بہت برا ہوا. ایسے ہی اگر تم آخرت کو نہیں مانو گے، موت کے بعد کی زندگی کو نہیں مانو گے، دوبارہ جی اٹھنے کا انکار کرو گے، اپنی عقل و منطق کی بنیاد پر اس کو نہیں مانو گے، جبکہ تمہارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تمہیں خبر دی ہے، جن کو خود تم صادق و امین کہتے ہو، تو پھر یہ دلیل ہے کہ تم اصل میں ماننا نہیں چاہتے. ورنہ ان اقوام کا جھٹلانا بھی دلیل ہے، اور ان اقوام کا جھٹلانا بھی ایک وعید ہے، اور ان اقوام کا جھٹلانا بھی پیغمبر اور داعی دین کے لیے تسلی ہے. تو گویا ان واقعات کے اندر تین پہلو ہیں. ایک تو وعید کا کہ یہ قوم غرق ہو گئے، تم نہیں مانو گے تو تم بھی غرق ہو جاؤ گے. دوسرا پہلو اس میں تسلی کا ہے کہ اگر یہ لوگ نہیں مانیں گے تو تم پرواہ نہ کرو، تمہارا کام تو اللہ کے دین کی بات پہنچانا ہے، کوئی نہیں مانتا تو انجام ان کا ہی برا بنتا ہے، تو آپ تسلی رکھیں. اور سوم اس میں قیامت کے وقوع کی اور پیغمبر کی حقانیت کی دلیل ہے کہ دیکھو ہمیشہ سے رسولوں کی تکذیب کی گئی اور ہمیشہ سے انہیں سزا ملی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس پیغمبر کی دعوت حق ہے. افعینا بالخلق الاول، کیا ہم پہلی پیدائش پر تھک گئے اور پہلی پیدائش سے عاجز ہوئے، جو ہم دوبارہ پیدا نہیں کر سکیں گے؟ یہ تم کیا باتیں کرتے ہو کہ ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟
تو یہ ایک دفعہ جو تم پیدا ہوئے، کیا یہ ہم نے نہیں پیدا کیا؟ اور جب یہ ہم نے پیدا کیا تو کیا ہم پیدا کر کے اب تھک گئے؟ یا ایک دفعہ کے پیدا کرنے کے بعد اب ہم عاجز آ گئے؟ اب کوئی دوبارہ پیدائش پہ کوئی بین لگا ہے اور اب ہماری قدرت و دسترس سے یہ بات نکل چکی ہے؟ بالکل نہیں، بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ یہ لوگ دوبارہ جدید پیدائش سے شک میں ہیں۔ لبسن کا مطلب ہے خلطن و شبہتن، تفسیر روح المعانی، اور تفسیر قرطبی میں ہے فی حیرتن، یہ لوگ شبہ میں ہیں، حیران ہیں، گڑبڑ ہو گئے ہیں کہ دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے، ورنہ کوئی وجہ نہیں ہے معقول۔ کسی بات کی سچائی یا تو یہ ہوتی ہے کہ آپ دیکھ لیں اس کو، یا کبھی آپ نہیں دیکھ رہے ہوتے لیکن کوئی ایکسپرٹ دیکھ رہا ہوتا ہے، یا آپ دیکھ نہیں رہے ہوتے لیکن آپ کو کوئی سچا خبر دے رہا ہوتا ہے، اور سب لوگ مسلسل خبر دے رہے ہیں۔ 1,24,000 پیغمبر خبر دے رہے ہیں۔ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس کو تم صادق اور امین کہتے ہو وہ بھی خبر دے رہے ہیں، اور یہ بات بالکل معقول بھی ہے۔ تو صرف اس وجہ سے انکار کر دینا کہ نہیں ہم نہیں دیکھ رہے، ہم نے ابھی نہیں دیکھا، ہم نے مشاہدہ نہیں دیکھا، تو یہ انکار کی دلیل نہیں بن سکتی۔ جیسے ایک عالم سے کسی نے پوچھا کہ قبر کے اندر دوبارہ ایک برزخی زندگی ہے اور وہاں عذاب بھی ہے اور وہاں نعمتیں بھی ہے، تو یہ تو ہمیں دکھ نہیں رہا، یہ تو سمجھ میں بھی نہیں آ رہا اور دکھ بھی نہیں رہا، تو اس کو کیسے مان لیں؟ یہ سوال ایک ڈاکٹر نے کیا ایک عالم سے، تو اس عالم نے جواب دیا کہ تم جب لیبارٹری میں خون کا ٹیسٹ کرتے ہو تو تم کہتے ہو کہ اس کے اندر پوٹاشیم ہے، نائٹروجن ہے اور اس میں آئرن بھی ہے، تو یہ تو ہمیں دکھ نہیں رہا۔ کسی کے جسم سے ذرا ایک لوہے کی سلاخ نکال کے دکھاؤ، کوئی ایک تولہ نکال کے دکھاؤ، ایک تولہ کچھ، یہ دکھ نہیں رہا، لیکن اگر تم لوگ کہتے ہو تو ہم مانتے ہیں، تم ایکسپرٹ ہو۔ تو جو پیغمبر آ کر ہمیں خبر دے اور وہ سچا ہو اور اسے وہ سب کچھ نظر آیا ہے، تو اگر ہمیں نظر بھی نہیں آ رہا تو ہم مانیں گے، اور صرف کہنے سے مانیں گے۔ اس لیے کسی چیز کو تسلیم کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ضرور بھی ضرور وہ حواس سے آنکھوں سے دکھے، بلکہ وہ خبر صادق بھی ایک ذریعہ علم ہے۔ اسباب علم، اسباب العلم ثلاثۃ، خبر صادق بھی علم کا ذریعہ ہے۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب۔